السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع کے تغیرات، اور اس میں ہم فعل مضارع اخف پڑھیں گے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے فعل مضارع خفیف پڑھا، آج ہم فعل مضارع کی دوسری شکل اخف پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کا تعلق فعل مضارع سے ہے تو ہم اپنی بات فعل مضارع کی گردان سے شروع کرتے ہیں۔ عام فعل مضارع کی گردان آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع 3 وزن پر بنتا ہے، یا تو یفعلو یا یفعلو یا پھر یفعلو۔ ان تینوں سے فعل مضارع کی مکمل گردان بنتی ہے۔ فعل ماضی کی گردان کے صیغے اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، وہ ایک ہی حالت میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن فعل مضارع کے صیغے اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ پہلی تبدیلی خفیف کی شکل میں ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم دوسری تبدیلی فعل مضارع اخف پڑھ رہے ہیں کہ فعل مضارع اخف کیوں ہوتا ہے اور یہ تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ فعل مضارع خفیف میں بھی ہم نے کچھ حروف پڑھے جو فعل مضارع کی عام گردان کو خفیف کر دیتے ہیں، اس میں کوئی خاص تبدیلی لے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فعل مضارع اخف میں بھی کچھ حروف ہی ہوتے ہیں جو جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو اخف کر دیتے ہیں، یعنی اس میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں۔ وہ حروف ہیں لم، لما، ان، لا اور لام زیر لی۔ یہ 5 حروف ہیں جو جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اس کو اخف کر دیتے ہیں۔ وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہم پھر فعل مضارع کے صیغوں کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ فرسٹ گروپ میں واحد کے صیغے اور جمع متکلم کا صیغہ یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، اس میں لام کلمے کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے گروپ میں مثنیٰ کے صیغے اور جمع مذکر کے صیغے ہوتے ہیں یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلینا۔ ان تمام صیغوں میں آخر کا نون گر جاتا ہے اور جمع مذکر کے صیغوں میں واو کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 گروپ میں ہمارے پاس جمع مؤنث کے 2 صیغے ہوتے ہیں یفعلنا، تفعلنا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آئیے اب ہم ان تبدیلی کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں اور مکمل گردان بناتے ہیں۔ پہلے گروپ میں ہمارے پاس واحد کے صیغے اور جمع متکلم کا صیغہ یفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو، ان میں لام کو جزم دے دیں تو یہ بن جائیں گے یفعل، تفعل، افعل، نفعل۔ دوسرے ہمارے پاس مثنیٰ کے جو صیغے ہوتے ہیں یفعلانی، تفعلانی، ان کا نون گر جاتا ہے اور یہ صرف یفعلا، تفعلا رہ جاتے ہیں، بالکل خفیف کی طرح۔ اور جمع مذکر کے صیغے یفعلون، تفعلون سے نون گر کر یفعلو، تفعلو بن جاتے ہیں اور واو کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے۔ جمع مؤنث کے صیغے ہمارے پاس یفعلنا، تفعلنا ایز اٹ از رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تفعلینا، اس کا بھی نون گر جاتا ہے اور یہ تفعلی رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی گردان بن جاتی ہے۔ اس کو فعل مضارع کی حالت جازمہ یعنی مجزوم حالت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پہلی قسم کے جو واحد کے صیغے اور جمع متکلم کے ہیں اس میں لام کلمہ پہ جزم ہوتا ہے یفعل، تفعل، اس وجہ سے اس کو مجزوم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس مکمل فعل مضارع اخف کی گردان ہے۔ تو آپ نے یہ نوٹ کیا کہ فعل مضارع خفیف اور اخف میں پہلی طرح کے جو صیغے ہیں صرف انہی میں ہی فرق ہے، باقی مثنیٰ اور جمع کے جو صیغے ہیں وہ خفیف اور اخف دونوں میں ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فعل مضارع خفیف ہے یا اخف؟ اس کے لیے ہمیں یہ حروف بتائیں گے۔ جو حروف ہیں ان کا فرق ہے، فعل مضارع خفیف کرنے والے حروف الگ ہیں اور فعل مضارع اخف کرنے والے حروف الگ ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، یہ مختلف ہیں۔ صرف ایک حرف ہے لام زیر لی جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو کبھی اسے خفیف کرتا ہے اور کبھی اسے اخف کرتا ہے، اور اس میں فرق ہمیں صرف اور صرف کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان حرف کو باری باری پڑھ لیتے ہیں کہ یہ حرف جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہمارے پاس ہے لم۔ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ زوردار نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے اور اس کے معنی بھی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عام فعل مضارع نشرح جب اخف ہوگا تو یہ نشرح بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مثال ہے الم نشرح لک صدرک،
لم نشرحو پر داخل ہوا اور اس کو نشرح کر دیا، ہا پر جزم آ گیا، فعل مضارع مجزوم ہو گیا لم کی وجہ سے، اور اس کا ترجمہ اب ماضی میں کیا جائے گا، اور اس میں زوردار نفی بھی ہوگی، یعنی ہرگز نہیں، جیسے تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ۔ نیکسٹ ایگزامپل، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بالکل نہیں، تم سب نے قتل کیا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا۔ تو لم کے داخل ہونے سے فعل مضارع اخف ہوا اور اس کا ترجمہ ماضی میں کیا گیا۔ نیکسٹ حرف ہمارے پاس ہے لما، لما کے معنی ہوتے ہیں ابھی تک نہیں۔ مثال کے طور پر عام فعل مضارع ہمارے پاس ہے یدخلو، جب لما اس پر داخل ہوگا تو اس کو اخف کر دے گا اور یہ بن جائے گا یدخل، لام پر جزم آ گیا، یہ پہلی قسم کے صیغوں میں ہے، اور اگر تدخلون ہوتا تو یہ خفیف ہو کر تدخلو ہو جاتا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، یدخل لام پر جزم تھا لیکن اس کو آگے والے حرف الایمانو سے ملانا تھا، تو لام پر زیر دے کر اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے، کیونکہ نیکسٹ لفظ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے، الایمانو کا الف ملا کر پڑھنے میں نہیں پڑھا جاتا، اسی لیے لام پر زیر دی گئی۔ یہی حرف لما جب ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے معنی جب ہوتے ہیں۔ تھرڈ حرف ہمارے پاس ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اور یہ حرف شرط ہے، یعنی جب ان فعل مضارع پہ داخل ہوگا تو اس کے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں، شرط اور جواب شرط۔ پہلا جملہ شرط کہلاتا ہے جس میں کوئی کنڈیشن ہوتی ہے، اگر تو میری مدد کرے گا تو کیا ہوگا، اس کو جواب شرط کہا جاتا ہے، تو میں تیری مدد کروں گا، یہ جواب شرط ہے۔ تو ان حرف داخل ہوگا تو فعل مضارع دو بار استعمال ہوگا اور دونوں فعل مضارع اخف ہو جائیں گے حرف ان کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس میں ان داخل ہوا تنصرون پر، اس کو تنصرو کر دیا، اور ینصرکم یہ جواب شرط کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم تو وہ تم سب کی مدد کرے گا، تو ینصرو سے بھی ینصر ہو گیا، دونوں فعل مضارع اخف ہو گئے۔ تنصرون سے تنصرو، یعنی اگر تم سب مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی تو وہ مدد کرے گا تم سب کی، ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرے گا، ینصر اخف ہو گیا۔ نمبر 4 حرف ہمارے پاس ہے لا، اس لا کو لا نہیں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع کو اخف کر دیتا ہے، تو ہمارا فعل مضارع فعل نہیں کہلاتا ہے۔ پھر مثال کے طور پر عام فعل مضارع یفعلو ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے جب اس پہ حرف لا داخل ہوگا تو یہ اس کو اخف کر دے گا، لا یفعل۔ اسی طرح لا تفعل تم مت کرو، لا یفعل وہ نہ کرے، لا تفعل تم مت کرو۔ قرآن پاک سے مثال دیکھ لیتے ہیں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، لا تجعلنا، تجعل تو نہ بنا، نہ ہمیں مفعول ہے اس کا، لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں، ظالم قوم کے ساتھ، ان کا ساتھی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، لا ترفعوا نہیں تم بلند کرو، ترفعون تم سب بلند کرتے ہو یا کرو گے، لا کی وجہ سے ترفعوا ہو گیا، نون گر گیا اور الف کا اضافہ، ترفعوا تم سب بلند نہ کرو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر۔ اور آخری حرف ہمارے پاس ہے لام زیر لی، جو فعل مضارع خفیف پر بھی داخل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لام زیر لی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی اسے اخف بھی کر دیتا ہے، یعنی یفعلو سے لیفعل ہو جاتا ہے اور یفعلون سے لیفعلو ہو جاتا ہے، لیفعل۔ لیکن اس لام زیر لی کے معنی میں فرق ہے، خفیف اور اخف کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ جب لام زیر لی خفیف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، اور وہ خفیف کرتا ہے، اور جب لام زیر لی اخف کرتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ۔
مثال کے طور پر لیفعل، اسے کرنا چاہیے، تو ترجمے میں بھی آپ دیکھیں کیا تبدیلی آ رہی ہے، لیفعلوا ان سب کو کرنا چاہیے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، لیفعلوا انہیں کرنا چاہیے۔ اس کو لام امر بھی کہا جاتا ہے اور یہ تینوں طرح کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، غائب، حاضر، متکلم، ہر طرح کے صیغوں کے ساتھ کسی خواہش کے اظہار کے لیے اس حرف کے معنی ہوتے ہیں چاہیے، اور یہ حرف کسی خواہش کے اظہار کے لیے فعل مضارع سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عام فعل مضارع نقرأ، اس سے اخف ہو کر لنقرأ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ لام زیر لی ہم نے دیکھا کبھی مضارع کو خفیف کرتا ہے اور اخف، لیکن ان دونوں کے ترجمے میں فرق ہے، اور واحد کے صیغوں میں تو آپ آرام سے پہچان کر لیتے ہیں، لیکن جمع کے صیغے اور مثنیٰ کے صیغے ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ ہمیں کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا ترجمہ کیا جائے گا۔ ہاں ایک فرق ان میں واضح ہے کہ جب حرف فا یا واو یہ جب داخل ہوتا ہے اس لام زیر لی سے پہلے تو یہ لام زیر لی ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ خفیف والا لام زیر لی زیر بدستور اس پر برقرار رہتی ہے۔ مثال کے طور پر وَلِيَعْبُدُوا، اس کے معنی اور تاکہ وہ بندگی کریں، لیکن وَلْيَعْبُدُوا کے معنی اور انہیں بندگی کرنی چاہیے۔ جب واو اس لام امر سے پہلے آتا ہے تو اس لام کو ساکن کر دیتا ہے، لیکن فعل مضارع خفیف میں یہ لام کو ساکن نہیں کرتا، یہی ایک ان میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کانٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع خفیف ہے یا اخف ہے۔ امید ہے آپ کو فعل مضارع اخف کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ کچھ حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس، 5 حروف ہوتے ہیں جو جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو اسے اخف کر دیتے ہیں، اور ان حروف سے ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ فعل مضارع اخف ہے یا عام فعل مضارع ہے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا۔ نیکسٹ لیسن میں ہم فعل مضارع اخف کی ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔